یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا, میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے. حاج ہم نے کر لیا اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت مسجد حرام میں ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے. ابھی یہ مرزا جیلمی کا ایک کلپ سننے کو ملا کہ جس میں وہ یہ وعدے لے رہا تھا, یہ قسمیں دے رہا تھا کہ وہ دوبارہ بیت اللہ شریف میں نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے تو خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا. سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. فرمایا کہ اور جب ہم نے بیت اللہ کو مثابہ بنا دیا لوگوں کے لیے. مثابہ کہتے ہیں جائے رجوع کو, ہے نا, بیت او موضع یرجع الیہ مرۃ بعد اخری, جس کی طرف مسلسل بندہ بار بار پلٹ کر آئے, کبھی حج کے لیے کبھی عمرہ کے لیے. اس گھر کو مثابہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب بیت اللہ شریف کو مثابہ بنا دیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا منشا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس کے بندے بار بار اس کے گھر میں آئیں اور یہاں سے آ کر فیوز و برکات حاصل کریں. نبی کریم علیہ السلام نے بھی آپ نے ترغیب دلائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ. تابعوا کا معنی بھی یہی ہے کہ پے در پے مسلسل تم حج اور عمرہ کرو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. فرمایا کہ یہ مسلسل حج کرنا, عمرہ کرنا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے انسان کا فقر بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی مٹتے ہیں. جیسے فرمایا کہ آگ لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے, تو بار بار اس گھر کی جو حاضری ہے یہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے اور اس کے فقر و فاقہ کو بھی دور کر دیتی ہے. ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. فرمایا کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک جتنے درمیان میں گناہ ہوں گے وہ عمرہ کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ بالکل لغو بات ہے, محمل بات ہے کہ یہ وعدے لینا کہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آئیں گے. یہ تو محرومی ہے, بدبختی ہے. ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے, تمنا ہے کہ کاش اسے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو. اللہ رب العزت ہمیں ادب کی حاضری عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.